کیسے ہیں دوستو؟ پاروش اپنے ایک ضروری کام سے شہر سے باہر ہیں، ان کو پاسپورٹ کے کچھ مسائل تھے تو وہ حل کر رہی ہیں. تو اس دوران وجاہت صاحب ہمارے ہاتھ آ گئے. ہم ان سے کچھ ایسے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو ہر پاکستانی اور خاص طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہیں، اور انہوں نے ایک لاسٹ آرمی چیف، گزرے ہوئے آرمی چیف نے پوچھے بھی ہیں، کہ ہم اپنی زبان میں وہ سوال کرتے ہیں جو کہ سوال تو ہے نا. ہم سر مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی تھوڑی سی وکالت کر سکوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں. آپ تو ہمیشہ سے ڈیولز ایڈوکیٹ ہیں، آپ کیجیے. تھینک گاڈ آپ نے مجھے ڈائریکٹ ڈیول نہیں کہہ دیا، ڈیولز ایڈوکیٹ کہا. کم از کم ایک درجہ پیچھے ہوں میں. اس لیے کہ آرٹیکل 10A کے تحت میرے بھی ہیومن رائٹس ملزم کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ڈیفینس موجود ہے. تو سر یہ ڈیول ہی کیوں نہ ہو، ڈیول ہی کیوں نہ ہو. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ آپ سے کیا پوچھنے والا ہے. اگر سر دیکھیں پاکستان میں مسنگ پرسن کا کیس ہے، میں بھی اس پہ بہت بولتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ اس طرح کے کیس ہیں. پوری ایک مذہبی ایک پورا طبقہ ہے جس کو پچھلے 8 سال سے اس بری طرح دبا دیا گیا ہے کہ کھمبوں سے لٹکا کے اور باندھ کے مارنے کی ویڈیوز آتی ہیں. لیکن ایک تیسری بھی چیز ہے، ایک طرف ایک پوری نیشن مسنگ ہے. یہاں تو مسنگ پرسنز کے کیس ہے نا. ایک ملک ہے جس نے پوری نیشن کو مس کر دیا ہے دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مل کے. میری مراد اسرائیل سے ہے. انہوں نے پیلسٹینین نیشن جنہوں نے تحریر دی، فنیشینز جہاں سے دنیا میں تحریر آئی، ابراہیمک ریلیجن کا سارا جو ایریا ہے وہ اس کا مرکز تھا. اتنی بڑی اور اتنی قدیم نیشن غائب کر دی گئی. اس کے اوپر اتنی بات کیوں نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے اوپر ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی بات کر. آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل. آپ نے 3 مختلف زاویے لے لیے. بائی ڈیفالٹ تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں. بات کریں گے نا اس پہ. ایگزیکٹلی. دوسرا آپ نے کہا کہ بھئی بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور 8 سال کا آپ نے جو ذکر کیا، یقینی طور پہ آپ کا اشارہ بی جے پی کی پھیلائی ہوئی کمیونلزم کی طرف ہے، یس، فرقہ واریت کی طرف ہے، اور وہاں کی جو مسلم اقلیت ہے اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کی طرف. اقلیت میرے خیال لفظ ہی ہمیں نہیں بولنا چاہیے. وہاں کی سیکنڈ میجورٹی جو ہے، ہندو کو آپ پاکستان میں سیکنڈ میجورٹی کہہ لیں. میں تو ان کو اقلیت بھی نہیں کہتا. میرے خیال میں کوئی اقلیت ہے ہی نہیں. میں اس نقطے پہ کم از کم آپ سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ اقلیت کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، ایگزیکٹلی درجہ نہیں ہوتا. یہ کسی بھی خطے میں، کسی نیشن میں نیومیریکل ایکویشن ہے. جی. سو اس کی بنا پہ حقوق کا تعین نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور خود ہمارے آئین میں بھی آرٹیکل 25 جو ہے وہ نان ڈسکریمنیٹری گرڈ ہے، وہ نان ڈسکریمنیٹری کلاز ہے، جسے جب ہم خاص طور پہ آرٹیکل 20 کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، جس میں ہر شہری کو عقیدے کا ایک جیسا حق دیا گیا ہے. تو ٹھیک ہو کیا نا. اچھا، اب آپ نے اسرائیل کا نام بھی لیا ہے. کہ اگر کمزور ملک وائلیشن کرے تو اس کو آپ نشان عبرت بنائیں، اور طاقتور ملک کرے تو بے شک کرتا رہے. میں عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے، اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ اعلان بیلفور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے برطانیہ کے 1917 میں، انہوں نے جنگ عظیم، پہلی عالمی جنگ کے دوران یہ ڈکلریشن دیا تھا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اربوں نے اپنی زمینیں جو ہیں وہ جوز کو فروخت کی. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جسے ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، جس کی 2 بنیادی صفات ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں. ون ہے کہ اس کی ڈیفینیٹو جیوگرافی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں برابری کی بنیاد پہ شہریوں کا اپنی ریاست کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سٹیزن شپ جسے کہتے ہیں. تو اس نام کی کوئی ریاست فلسطین کبھی موجود نہیں رہی. جب وہ 1917 میں بیلفور کا اعلان ہوا تھا تو یہ اردن، عراق،
ٹرانس جارڈن جسے کہتے تھے، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں. سر یہ لوز نیشن، جیوگرافیکل نیشن تھے، کردز تھے، عرب تھے، یہ فلسطینین تھے، فنیشنز آپ ان کو ماضی میں کہہ لیں. وہ تو بہت دور چلے گئے. دیکھیں نا اتنی بڑی، ٹھیک ہے لیکن یہ وہی لوگ ہیں نا. میں جو عرض کر رہا ہوں سر وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو نیشن سے اس ماڈرن ڈیفینیشن مت لے کے آئیں. لوگوں کی پاپولیشن ہے وہاں. میں ماڈرن ڈیفینیشن میں اس لیے لے کے آ رہا ہوں میرے بھائی کہ آج ہم قوموں کے جس حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، آج ہم جس انسانی برابری کی بات کرتے ہیں، آج ہم جس نان ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں، انٹائٹلمنٹس کی اور فریڈمز کی بات کرتے ہیں، اس کا فریم ورک جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ سے نکلا ہے. دیکھیے جرمنی اور اٹلی کی یونیفیکیشن 19 میگنا کارٹا صرف ایک ملک کے لیے تھا. ہاں کیوں نہیں؟ کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 1789 کا جو ڈکلیریشن تھا امریکہ میں، وہ صرف ایک نیشن کے لیے تھا. 1789 میں دستور بنا تھا. آپ 1776 کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی بات ہاں جی ہاں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو تھا وہ صرف ایک نیشن کے لیے تھا. 76 والا 25 لوگ جو اس وقت کی کانگریس کے ممبر تھے، وہ انہوں نے اپنی زمین کے لیے تھا. لیکن اس میں جو لکھے ہوئے رائٹس جس کو قوم مانا گیا، کیا وہ لوگ وہاں رہتے تھے؟ کیا وہ نیٹو تھے؟ نیٹو تو نہیں تھے، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اس کمیونٹی کے لیے حقوق مانگے. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طاقتور جب وائلیشن کرتا ہے، پاکستان میں جتنی بھی وائلیشن ہے سب کے ایک ایک کر کے خلاف ہیں، لیکن انٹرنیشنلی طاقتور ملک جب وائلیشن کرتے ہیں انہیں پوچھتا کیوں نہیں؟ میں جواب دوں جی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تقابل، موازنے یا کمپیریزن کی بنیاد پہ کم یا شدید، ان کی انٹینسٹی یا ان کا ہورینڈس ہونا یا ان کی انارمٹی، وہ ان کے والیوم سے طے نہیں پاتی. اگر 42 بچے 1987 میں ہاشم پورہ میں مسلمان بچے اٹھا کے گولی مار کے نہر میں پھینک دیے جاتے ہیں انڈیا میں، اور پاکستان کے مشرقی پاکستان جو تھا وہاں پہ ملٹری ایکشن کے دوران جو کچھ ہوا، اس کی تعداد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی 42 سے کئی گنا زیادہ. انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اس کی اکائی پہ غور کیجیے. یہ میں فیصل سنجیدہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسانی حقوق کی بنیادی جو یونٹ ہے وہ فرد انسانی ہے، ایک انسان انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس کا کسی گروہ، کسی قبیلے، کسی کمیونٹی، کسی کانگریگیشن سے منسلک ہونا ہے، یہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے. انسانی حقوق کی زبان میں ہم کہتے ہیں یہ اس کا زون آف پرسنل چوائس ہے. اسی لیے انٹائٹلمنٹ اور چیز ہے، فریڈم اور چیز ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ستیش گڑھ میں ہو، پونچھ میں ہو، سری نگر میں ہو، کوئٹہ میں ہو، پنجگور میں ہو، غزہ میں ہو، شتیلا میں ہو، یمن میں ہو، سعودی عرب میں ہو، ایران میں ہو، اور اس اور پہ غور فرمائیے گا، اور سنکیانگ میں ہو. بالکل ٹھیک ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تو ہمیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اپنی اپنی ریاستوں کے نوٹیفیکیشن پڑھ کے نہیں کرنا. اچھا ایک منٹ ہے، میں ایک بات کلیئر کر دوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس بات کو قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور میں بھی اور آپ بھی سب سے زیادہ ہمارے ہاں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن کو، مسنگ پرسنس کو، اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں. یہ تو بات ہوگی نا ٹھیک. ہم تو دنیا میں جہاں بھی ہے آواز اٹھائیں گے، اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس رنگ، نسل، قوم، ملک سے ہمارے ہاں سے، ہم تو سب کے لیے آواز اٹھائیں گے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، ایک انٹرنیشنل پریشر کے بارے میں ہے. ہم اپنے آڈینس کے ساتھ جس ڈسکورس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں زیادہ ہیں، جہاں گریو ہیں،
جہاں کم ہے وہاں بھی اس کے اوپر آواز اٹھ کیوں نہیں پاتی اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. میرا یہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہاں ہو رہی ہے تو اس پہ چپ کر جائیں, وہاں ہو رہی ہے تو اس پہ زیادہ پہلے بولیں, یہ سوال نہیں ہے. ہم ایک انسان بھی اگر پوری دنیا میں کسی جگہ ایک انسان کے ساتھ وائلیشن ہو رہی ہے, ہم اس کے بھی ساتھ کھڑے ہیں, اس مظلوم کے ساتھ, ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہم. اگریڈ. And I'm thankful to you. Thank you for this conversation. اب میری گزارش سن لیجیے. اب آپ کے ہیومن رائٹس شروع ہوتے ہیں. آپ کی عنایت سرکار. دیکھیے, یہ جو طاقتور اور کمزور ملکوں کی ڈیفینیشنز ہیں نا, جی سر, یہ ہم نے خود ساختہ طور پہ تیار کی ہیں. کیا سول رائٹس موومنٹ میں جب مارٹن لوتھر کنگ اور ان کے ساتھیوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے, واٹر ہوس یوز کیا جاتا تھا, گولیاں چلائی جاتی تھی, مارٹن لوتھر کنگ کو تو شہید بھی کیا گیا نا, ٹھیک ہے, مار دیا گیا. ویتنام میں جو کچھ امریکہ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, جو کچھ سائبیریا میں سوویت یونین کر رہا تھا, جو کچھ ایسٹرن یورپ میں وارسا پیکٹ کا بلاک کر رہا تھا, جو بیلجیم افریقہ میں کر رہا تھا, ہاں, جو روانڈا میں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, جو ساؤتھ افریقہ اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہا تھا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انسانی حقوق کا تعلق کسی ملک کے طاقتور اور کمزور ہونے سے نہیں ہے. انسانی حقوق کا تعلق ضمیر انسانی سے ہے. این اس وقت جب ساری دنیا 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی, تو وہ معروف زمانہ لیکچر اس بدنام زمانہ انسانی حقوق کے ڈیفینڈر نے دیا تھا جس کا نام نوم چومسکی ہے. جب سپٹمبر 2001 میں کسی کو آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, نوم چومسکی اس پہ بات کر رہا تھا. جب 1967 میں سوویت یونین کو آدھی دنیا جو ہے بھیک مانگنے کے لیے, امداد کے لیے, یا دنیا میں جو کولڈ وار کی تقسیم تھی اس کی آڑ میں تسلیم کیے بیٹھی تھی, سخاروف وہ لیٹر لکھ رہا تھا. سخاروف, آندرے سخاروف, ہائیڈروجن بم کا موجد. جب چیکوسلواکیہ جیسا چھوٹا ملک 1969 کی پراگ اسپرنگ میں آیا, جب ان کے صدر کو معزول کر کے ایک زراعتی فارم پہ کلرک بنا دیا گیا دبچک کو, تو کون بولا؟ اس کا نام بکلاف ہیول تھا, جس نے 1950 وہ چارٹر 77 تحریر کیا. یہ چارٹر 77 جو ہے نا, یہ امریکن ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس 1776 سے کم نہیں ہے. انسانی حقوق کا تعلق ضمیر انسانی سے ہے. یہ ماورا ہے کہ کسی قوم کے پاس کتنے ہتھیار ہیں. کیا دنیا نے امریکہ کی مٹی پلید کر کے نہیں رکھ دی ویتنام پہ؟ کیا ابو غریب کے قیدیوں پہ جو مظالم ہوئے اس پہ اٹھنے والی آوازوں پہ امریکہ میں سزائیں نہیں دی گئیں؟ کیا وہ 4000 پولش فوجی جنہیں غائب کر دیا گیا تھا جرمنی اور روس کے مولوٹوف ربنٹراپ معاہدے کے تحت, تو کیا اس پہ 1988 میں گورباچوف نے معافی نہیں مانگی؟ تو یہ جو کمزور ملکوں میں, میں آپ ہی کی اصطلاح لے رہا ہوں, میں کسی ملک کو کمزور اور طاقتور نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنے حقوق اور رتبے میں دوسری قوموں کے برابر ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے. دوبارہ اپنی بات میں پاور آف انفلوئنس ظاہر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ بازو میں روڑ لیتا ہے. لیکن ارونتی رائے اور تپن بوس کیا انڈیا میں آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا پاکستان میں آسمان جہانگیر اور دراب پٹیل اور آئی رحمان آواز نہیں اٹھاتے؟ جمال خشوگی بھی آواز اٹھاتا تھا. جمال خشوگی آواز اٹھاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کے دن میں ایک خاص فیصلہ آیا ہے جس میں ایک MBS صاحب کو, جن کا نام اتنے احترام سے لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو ان کی گاڑی ڈرائیو کرنے میں بڑی اعزاز سمجھتے ہیں, انہیں بری کر دیا گیا ہے.
جمال خشوگی کی کی لاش کے ٹکڑے اصل میں آج غائب ہوئے. ویری سیڈ. ٹھیک ہے. اور جو کچھ کمبوڈیا میں ہوتا رہا, دیکھیے انسانی تاریخ انسانوں کے خون سے لکھی گئی ہے, اور انسانوں نے اپنے ضمیر کی روشنائی میں ایک 30 آرٹیکلز کا ڈاکومنٹ تحریر کیا. 10 دسمبر ابھی آ رہا ہے, 10 دسمبر 1948, جسے کہتے ہیں UDHR, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. اینڈ ایز اے پاکستانی I take a little pride that along with 62 other nations, independent sovereign nations of the world, پاکستان اس ڈیکلریشن کا سگنیٹری. اچھا, اب میں اس کو تھوڑا سا نا سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ طاقتور ملک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس پہ اتنی آواز نہیں اٹھتی. آپ کا جواب یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں بولنا ایک ایک شخص کا فرداً فرض ہے, اس کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک ایک انسان بولے گا تو ایک ایک انسان کا ہیومن رائٹس سیو ہوگا. اس لیے یہ سوچنا یا یہ بات کرنا irrelevant ہے کہ طاقتور نیشن یا کمزور نیشن. یہی آپ نے کہا نا, بس ٹھیک, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کچھ اجازت دیں گے تو میں کچھ اور بھی سر آپ کے ایک دفعہ پھر ہیومن رائٹس شروع ہوئے چاہتے ہیں. ہیومن رائٹس نہ شروع ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں, اس لیے کہ سورج یہ تو لائٹر موڈ میں بات تھی سر. کائنات کے جو مظاہر ہیں جس طرح سے قائم بذات ہیں, حقوق انسانی قائم بذات ہیں, اور حقوق انسانی جامد نہیں ہیں. یہ شعور انسانی, علم انسانی, فکر انسانی اور ضمیر انسانی کے فروغ کے ساتھ ان کا دائرہ بھی بڑھتا ہے. اچھا, لیکن مجھے بتائیں اس میں ایمبیگوٹی کیوں ہے؟ جیسے کہ دیکھیں, ایک سوال ہے بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس نے جرم کیا ہے اور ایک جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جب یہ عدالت میں جائیں گے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے مجرم کے پاس اتنے رائٹس ہیں کہ وہ اس سے فائٹ کرتا کرتا مظلوم کے ساتھ ڈبل ظلم ہو جاتا ہے. تو یہ اس فائن لائن کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میں آپ کے سوال کو بہت احترام دیتا ہوں, اور میں چاہتا تھا کہ یہ سوال ہو جائے, اس کا جواب دیا جائے. دیکھیے, قانون کا مقصد سزائیں بانٹنا نہیں ہے. قانون کا مقصد کوئی خاص مذہبی یا سماجی سانچہ یا نمونہ مسلط کرنا نہیں ہے. قانون کا مقصد سزا کی ڈیٹرنس سے, سزا کو یقینی بنانے سے, اکاؤنٹیبلٹی کو, جرم کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنانے سے, جرم کی انسیڈنس کو کم کرنا ہے. یعنی جرم کی جو تعداد ہے, جرم کی جو شرح ہے, اس کو نیچے لانا ہے. چنانچہ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ کوئی بے گناہ سزا نہ پا جائے. بالکل ٹھیک ہے. Accused is the favorite child of law as long as he or she is not convicted. جب اس کو سزا مل گئی قانون کے مطابق, پھر وہ سزا یافتہ بھی ہوگا, اس سزا پہ عمل بھی ہوگا. اس سزا کو جب وہ بھگت لے گا تو اس سزا کے بھگت لینے کے بعد وہ دوبارہ سے انسانی فیملی کا حصہ ہوگا. اس کے گلے میں وہ لٹکا نہیں دیا جائے گا کہ یہ جرائم پیشہ ہے, ایکسیپٹ in certain cases where certain rights because of the past, for example جیسے کسی کا habitual child molestation کا ریکارڈ ہو, یا کسی نے پبلک آفس میں بددیانتی کی ہو, تو اس کے کچھ اسپیشل کیسز کو چھوڑ کے جو بندہ اپنے جرم کی سزا بھگت لیتا ہے اس کے بعد وہ کچھ لوگ اس طرح کے نفسیاتی مریض بھی ہوں گے, ان میں کئی والد ہوں گے, کئی ٹیچرز ہوں گے جو کہ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں, انزائٹی کے مریض ہوں گے, مختلف مسائل ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کا بہت سزا, مطلب اکثر ویڈیوز آتی ہیں جو کہ دیکھنا بھی ایک مشکل ہے, کسی بچے کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, ٹیچر کر رہا ہے, والد کر رہا ہے, گھر کی مالکن کر رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ان یعنی جو ظلم کر رہا ہے اس کے بھی مسلسل ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے, عدالت میں جا کے 6 مہینے کی یا 1 ہفتے کی سزا دے کے چھوڑ دیا جائے, تو یہ پھر وہی کرے گا, کیونکہ اس کا مسئلہ بایولوجیکل ہے. سن لیجیے, جو ریکارڈ یافتہ ہیبیچول ریپسٹ ہے, وائلنٹ ہے,
جس کا کرمنل ریکارڈ ہے کنسسٹنٹ، اس کے لیے سزائیں اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو فرسٹ ٹائم ہے یا جس میں قتل خطا جیسے ہم کہتے ہیں، یا جہاں جو ہے وہ نیت نہیں تھی اور جرم سرزد ہو گیا، اس کی سزا. اسی لیے تو ہم اس میں گریڈیشن کرتے ہیں. اسی لیے جو ہمارا قانون ہے وہ کوڈیفائڈ لا کہلاتا ہے. کوڈیفائڈ لا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس، میں نے آپ کے کمرے میں تالا لگا دیکھا ہے، اس کے اوپر ڈیجٹس بنے ہوئے، وہ کوڈ ہے. کوڈیفائڈ لا میں مطلوبہ ڈیجٹس دبائیں، جس جرم میں یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے، اس میں سے سزا برآمد ہو جائے گی. وہ آربیٹری نہیں ہوگی، وہ کوڈیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ پھر وہ کوڈ دبے گا، تو پھر وہ سزا نہیں آئے گی، وہ کوڈ دوسری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے دو باتیں اس میں ذہن میں سمجھنے کی ہیں. دیکھیے، ریاست جو ہے نا، وہ ایک ایبسٹریکشن ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. شہری ریاست کا مالک ہے، اور شہری سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے، دستور کے ذریعے اپنی کچھ آزادیاں اور اپنے پہ کچھ اختیارات امانتاً ایک خاص مدت کے لیے حکومت کے سپرد کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالا کیا ہے؟ شہری. ٹھیک ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اچھا، شہری یا میجورٹی شہری؟ نہیں، میجورٹی شہری کوئی لفظ نہیں. تو دیکھیں نا، وہ فیصلہ تو ان کا چلے گا. ہاں، آپ دیکھیں، یہ نئی بات آ گئی. اب آپ نے ڈیموکریسی کے پرنسپل اور میتھڈ میں فرق کیا ہے. میں عرض کیے دیتا ہوں. جمہوریت کی جو ایسینشل پرنسپل ہے وہ ہے ہیومن ایکوالٹی. ٹھیک ہے. یہ جو میتھڈ ہے نا 50+1، 51 نہیں ہے. 100 میں سے تو 51 ہو جائیں گی. 200 میں سے اکثریت کس کی ہوگی؟ 101 کی. 51 تو نہ رہا، ورنہ تو اس کو 102 ہونا چاہیے تھا. یہ 50%+1 کا جو پرنسپل ہے، یہ میتھڈ ہے. یہ ہے اختلاف دور کرنے کا پرامن طریقے سے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، بلال صاحب بیٹھے ہیں، منیب تشریف رکھتے ہیں، ہمارا بھائی نوشیر وہاں ہے، میں ہوں، اور پروش بھی موجود نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایسی ہیں کہ وہ نہ بھی موجود ہو تو ہوتی ہیں، لیکن ہم 5 ہیں. اب آپ میں سے 3 دوست کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے مچھلی کھانا ہے، اور ہم میں سے 2 کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے سبزی کھانا ہے. تو اس اختلاف کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ 3 جو کہتے ہیں باقی کے 2 مان لیں، لیکن یہ آج کے لیے ہے، یہ اس خاص مدت کے لیے یہ فیصلہ ہے. کل جب ہم ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو آج والے 2 تھے وہ کل 3 والی رائے پہ آ جائیں. کل ہمیں پکنک پہ جانا ہے، تو اس کو میجورٹیرین پرنسپل کہتے ہیں نا. یہ جو میتھڈ ہے نا، اس سے جن کی تعداد کم ہو ان کے حقوق لیپس نہیں کر جاتے. لیکن یہ بات تو ہوگی نا، یہ تو پرنسپل ہو گیا نا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو طاقت میں ہیں، جو حقوق سلب کر رہے ہیں، ایک منورٹی ہے. جیسے جرمنی میں ایک دفعہ جوز تھے، انڈیا میں اس وقت کچھ مسلمان اور وہ کچھ اور منورٹیز ہیں، پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں، ہمارے طبقے ہیں، بلوچستان احمدی ہیں، بلوچستان میں لوگ ہیں جن کو وہ ایتھنک منورٹی ہے. بلوچستان ہماری فیڈریشن کی اکائی ہے، فیڈریشن کی اکائی تو ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی کم ہے. دیکھیں، اصول کی بات ہو رہی ہے، اصول کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں اصول کی بات کر رہا ہوں. یہ تعداد جن کی کم ہے دنیا میں، جہاں بھی جیسے چائنا میں ادھر سنکیانگ میں ہو رہا ہے، تو جن کی تعداد کم ہے، جن کو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی ضرورت ہے، وہ اپنی آواز سنا نہیں پا رہے، کیونکہ اب اس جگہ پر، کسی بھی جگہ پر، کیونکہ وہ تعداد میں کم ہے. اچھا، جو طاقتور ہے اس کو ہیومن رائٹس کی ان سے تو بہت کم ضرورت ہے. اچھا، میں جو سوال ہے، اس کو انیشیٹ کون کرے گا؟ ایک بات میں آپ کی سمجھ گیا، شروع میں آپ بتا دیا تمام انسان کریں گے، کیونکہ سب کی ایک دن تو ضرورت پڑے گی ان کو. لیکن اس کے لیے جو فائٹ کرنی ہے، اگر اس کو رائٹس نہیں مل رہے تو پھر اس کو لڑنا پڑے گا. کیا اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ اگر کمزور کو رائٹ نہیں مل رہے کسی بھی جگہ دنیا میں، تو وہ لڑتا ہے جب، تو ظاہر ہے اس وقت پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی. آپ پوائنٹ سمجھے؟ ہاں، میں سمجھ گیا، میں آپ کا نقطہ بھی سمجھ گیا. اور میں مطلب آپ کشمیریوں کی مثال لے لیں، تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیتا ہوں. جی.
کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ کی لکیریں ہیں تو آربیٹریلی کھینچی گئی ہیں. ایگزیکٹلی. بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف نیشن میں بٹ کے، مثلا کرد، وہ بیچارے عراق میں، یس، ترکی میں، ایران میں، شام میں، ایران میں پھنس گئے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. بلوچ تقسیم جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ بیچارے 2 ملکوں میں، 3 میں، بلکہ تھوڑے سے افغانستان میں بھی ہیں. افغانستان میں. ٹھیک ہے. ایون ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی پنجاب میں 3 اضلاع میں ڈی جی خان میں بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب میری گزارش کو سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے، تاریخ کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی بھی سیاسی یا مذہبی کاز کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دینا چاہیے جس کے لیے انسانی خون بہانا پڑے. فیصل اس بات پہ غور کیجیے گا، حقوق کے نام پہ جو لڑائی لڑی جاتی ہے اور اس میں جو خون بہایا جاتا ہے وہ بے گناہوں کا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی میرا سوال ہے. ایک منٹ سن لیجیے، میری گزارش سن لیجیے. بسم اللہ، آپ اپنی بات کیجیے کہ مجھے میرا اپنی دلیل تو پوری کرنے دیں نا. جی جی. اب تھوڑے الفاظ آسان رکھیں، یا پھر مجھے ہر جملہ روک کے اس کو سلیس کرنا پڑے گا. مجھے آپ ارسطو بن جائیں گے، میں ابن رشد بن جاؤں گا، تو وہ پھر مجھے آپ ابن رشد بن جائیے. میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میں خاک کا پتر ہوں، مجھے یہیں رہنے. سر ارسطو نہ ہو تو ابن رشد بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. واپس دا کمنٹیٹر، آئی ول بی دا یور کمنٹیٹر، اگر آپ آسان نہیں کریں گے. میں وہی زبان بول سکتا ہوں نا جو مجھے آتی ہے. میں کوئی جان بوجھ کے سر لوگوں کو اتنی مشکل نہیں سمجھ آئے گا، تھوڑا آسان بولیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں. جی سر. آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی. جی سر. اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارا مقصد سچ بیان کرنا ہے نا تو یہ جو لباس کی تراش خراش ہے نا، اسے درزی کے لیے چھوڑ دو. بات یہ ہے لباس پہننے کے لیے ہے، اگر وہ پہننے میں مشکل ہو تو وہ اچھا لباس نہیں ہے. گفتگو سننے کے لیے ہے، وہ سننے میں آسان ہونا چاہیے. میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ اپنی بات کو سر میں لوگوں کے ہیومن رائٹس کا خیال کر رہا ہوں. سر آپ ضرور کیجیے. اب میری گزارش نہیں سن رہے. سر میرا صرف یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے، اگر ہم، اور یہ فلسفیانہ نکتہ ہے، لائف کی کمپلیکسٹی کو ایکنالج نہیں کرتے نا، زندگی کی پیچیدگی کو، تو ہم اوور سمپلیفیکیشن میں چلے جاتے ہیں. اینڈ اوور سمپلیفیکیشن جو ہوتی ہے، جو سادہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس میں ناانصافی کا امکان بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا مہربانی فرمائیے، یہ زبان کی سادگی کی آڑ میں کچھ لوگ ہم پہ سادہ لاؤ طریقے ٹھونسنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ہوٹل کے 4 کمرے خالی کر کے 400 بندہ ان میں بند کر دیا جائے. مثلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جعلی پارلیمنٹ بنائی جائے اور اس سے مرضی کے فیصلے لے لیے جائیں. سادہ کام ہے یار. یہ جمہوریت تو جو ہے نا، یہ اس میں جو ہر وقت جو ہے نا، وہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے، لڑائی پڑی رہتی ہے. اس کو محترمہ بینظیر بھٹو کہا کرتی تھی ڈن آف ڈیموکریسی. ڈن شروع ہوگا ڈیموکریسی کا. آباد گھروں میں آوازیں آیا کرتی ہیں، خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات. ٹھیک ہے نا. تو انسانی معاشرہ قبرستان نہیں ہونا چاہیے، ہنستا بستا گھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ اتنی سی معمولی سی بات تھی کہ وہ مقصد، وہ کاز جس کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس سے سوائے اس کے کہ ظالموں کا ایک گروہ ریپلیس کر لیتا ہے، جگہ لے لیتا ہے ظالموں کے ایک دوسرے گروہ کی. انسانی تاریخ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے غیر متشدد دلیل کا، ضمیر انسانی کو اپیل کرنے کا. 3 بڑے نام میں لیتا ہوں 20ویں صدی میں، یہ جو گزری ہوئی صدی ہے. جی کل کی بات ہے. کرم داس محسن چند گاندھی، بالکل گاندھی جی 1، مارٹن لوتھر کنگ 2، نیلسن منڈیلا 3. یہ بچ گیا. تینوں بالآخر اپنے سیاسی سفر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ تشدد جنم لیتا ہے، انصاف جنم نہیں لے سکتا. ہم بندوق سے امن قائم نہیں ہو سکتا.
बंदूक की नाली से इनकलाब बरामद नहीं होता, बंदूक की नाली से मौत बरामद होती है। बंदूक की नाली से फूल नहीं खिलते, ना गंदम की बाली बरामद होती है। वो शख्स गलत था जिसने ये कहा था कि बंदूक की नाली से इनकलाब जन्म लेता है। बंदूक की नाली से जिस इनकलाब ने जन्म लिया, उसके इनकलाब ने, उसमें 7 करोड़ लोग ज़माना अमन में मारे गए। चेयरमैन आप डरते क्यों? आपके दोस्त नाराज़ हो जाएंगे आपसे। होते हैं, और मेरे पास तो मेरी कमाई तो मेरे दोस्त ही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने दोस्तों से सच ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो मैं टॉलरेट हिटलर करें। को, मुसोलिनी को, स्टालिन को, माओ को, कास्त्रो को, ईदी अमीन को, इब्ने सऊद को, 2 नए नाम भी शामिल कर लें, खमीनी को, कज़ाफ़ी को, सद्दाम को, और शी जिनपिंग को, और पूरे अफ्रीका में गुलामों का कारोबार करने वालों को, और 3/4 दुनिया पे कॉलोनियाँ आबाद करके लोगों का खून चूसने वालों को, और लातीनी अमेरिका में साजिशों के ज़रिए सल्वादोर अलांदे को कत्ल करने वालों को ये हमायत नहीं कर सकता, भले उनका ताल्लुक अमेरिका से हो या उनका ताल्लुक रूस से हो। मैं नहीं भूल सकता कि बुश सीनियर जो है वो CIA का सरबराह था जब सल्वादोर अलांदे को कत्ल किया गया था। जमहूरियत और पर्ल हार्बर पर हमले के बहाने के नाम पे 2 शहरों के ऊपर एटम बम गिराए गए। उस पे मेरी रिजर्वेशन है। वाह, मेरी रिजर्वेशन क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी? आबादी जो जंग में शरीक नहीं है, आप उसके ऊपर बम गिराते हैं। मैं इससे बड़ा जुल्म दुनिया में हुआ है। मुझे मालूम है कि आप सिविलियन आबादी पे बमबारी की मुखालफत कर रहे हैं, असूली तौर पे मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में पहली बात तो ये कि एग्रेशन जापान ने की थी। एग्रेशन था, लेकिन वो एक मिलिट्री बेस पे था ना। एक मिनट, अगर ड्रेसडन तबाह हुआ है ना, तो कोवेंट्री भी तबाह हुआ है। बजाते खुद ये असूल कि सिविलियन नॉन कम्बैटेंट आबादी को जंग का निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये गलत है, और दोनों पार्टियों ने, दोनों फ्रीकों ने उसकी मुखालफत की। ड्रेसडन तो जर्मनी में था ना, ठीक है, कोवेंट्री तो बरतानिया में था ना। स्टालिनग्राड का क्या कसूर था जिसको आड़ बना के अपनी जंगी तैयारी के लिए सोवियत यूनियन ने जो कुछ भी वहां पे तैयार किया, हो रहे थे, मशीनें तैयार हो रही थी, ठीक है। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, तो इस बात को खत्म करते हैं ना इस नुक्ते पे। जंग रियासतों का हथियार है, इंसानी हकूक ज़मीरे इंसानी का हथियार है। आपकी इस गुफ्तगू से जो मैंने लुब्बे लबाब निकाला है ना, वो ये है कि जब तक इंसान, हम सब इंसान 2 बातें नहीं समझेंगे। पहली बात तो ये कि इंसानी हकूक, चाहे मैं किसी मुल्क में, किसी नेशन में, किसी इदारे में ताकतवर हूँ, मेरी भी उतनी ज़रूरत है जितनी सबसे कमज़ोर की है। अभी देखा नहीं है, अब वो बेचारे स्याह फाम के गले पे घुटना रख के उसको जो मार दिया, जिससे ब्लैक लाइव्स मैटर निकला। यस, ठीक है। और वो जो अमीर आदमी जो है, वो जो औरतों की जो है वो तौहीन करता है, हैरेसमेंट करता है, वो मी टू की तहरीक उस पर सामने नहीं आई। और यहाँ पे वो लोग बनी बैठे हुए जो मी टू को जो है वो मजाक उड़ाते हैं उसका। यहाँ पे वो लोग नहीं बैठे हुए जो ये कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक याफ्ता औरतों से मिलने से मना कर रखा है। पहली बात तो ये कि तलाक याफ्ता होना कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब नहीं है। एक दूसरी बात ये कि वो जो साबित कर रहा है कि वो इंसानी बराबरी में यकीन नहीं रखता। उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया, उसकी बीवी ने भी कहा कि तुम स्टूडियो में जो है तलाक याफ्ता या गैर तलाक याफ्ता औरतों से बात ना किया करो। वो शख्स भी इसी शायद मुल्क में मौजूद है जो कहता है कि औरतें अपने पे तशद्दुद को पसंद करती हैं। यस। और उसका नाम ले दूं, माओ का नाम नहीं लेने देते थे। नहीं तो वो तो उसका तो नाम ले रहे हैं सारे वो तो वो बात ये है कि जब तक ये बात पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मुझे भी इस बात को रियलाइज़ करने में, ईमानदारी की बात है, काफ़ी वक्त लगा कि हम लोग औरत को इंसान बराबर का नहीं समझते। और ये सोच इतनी पाकिस्तान में गहरी है, इतनी गहरी है, हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट हैंड देखी है, कि औरतें भी ये समझ के बहुत हद तक इस पर मुतमईन है कि चलो हमें जो कुछ मिल रहा है ये ठीक है बहुत। और स्टॉकहोम सिंड्रोम इसी को कहते हैं। हाँ, आप यहाँ स्टॉकहोम सिंड्रोम एग्जैक्टली। और ये बहुत खौफनाक हद तक है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था आज की पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब, जो मैंने जनरल कमर बाजवा की तकरीर के एक जुमले से बात शुरू की, मैं उनकी हमायत बिल्कुल नहीं कर रहा,
لیکن وہ بات کرنا بہت ضروری تھی جو ہم نے پوری کی ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر شخص چاہے وہ طاقتور ہے اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسانی حقوق کی اس کو بھی اتنی ضرورت ہے جتنی اس کی نسبت دوسرے بظاہر کمزور شخص کو ہے. اچھا ایک بات یہ سب کو سمجھنا پڑے گا, تب سب کو انصاف ملنے کا امکان پیدا ہوگا. نمبر 2 بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ہم حقوق کے لیے اگر بندوق اٹھائیں گے تو پھر وہ ایسے المیے جنم لیں گے جن سے کمزور پہلے مرے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انسان کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ایڈریس کریں, وہ سب سے طاقتور ہے. اگر دشمن کیمپ میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی بات سے متاثر ہو جائے گا تو وہ توپ کے گولے سے نہیں ہوگا, وہ اس کے ضمیر کو اپیل کرنے سے ہوگا. آپ انسانی جسم پہ تشدد کر کے اس میں 2 منٹ میں آپ انسانی جسم پہ تشدد کر کے 2 منٹ میں جو چاہے منوا سکتے ہیں. آپ 1000 سال انسانی ذہن پہ بات کر کے دلیل دے کے ناانصافی نہیں منوا سکتے. جان مکین یاد ہے آپ کو؟ جان مکین, امریکہ نے ویتنام پہ ظلم کیا حملہ کر کے, لیکن اس جان مکین امریکہ کا صدر بھی بیچارہ بننے لگا تھا لیکن وہ ہار گیا بش کی لیگیسی میں. اس نے بڑا مزیدار واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا جہاز گر گیا تو ویتنام میں وہاں پہ لڑ رہا تھا یہ, تو مجھے ویتنام میں اٹھا کے لے گئے. ظاہر ہے وہ بیچاروں پہ ظلم ہو رہا تھا, انہوں نے غصہ نکالا, اس کو الٹا کر کے مارنا شروع کر دیا, الٹا لٹکا کے, اور اس کو کہا کہ تم ڈاؤن ود امریکہ, امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاؤ, امریکہ کو برا بلا کو. کہتا میں نے کچھ دیر تو برداشت کیا, مار کھاتا رہا, بٹ دیٹ واز ناٹ آئیڈیالوجی, دیٹ واز بایولوجی. مجھے بھی کہنا پڑا. جسم کمزور ہے, انسانی ذہن بہت مضبوط ہے, اور انسانی حقوق نے انسانی ضمیر سے ذہن سے جنم لیا ہے. روم میں عیسائیوں کو اور ایک ان کو نیچے پاؤں کے نیچے لکڑیاں جمع کر کے جلا دیا جاتا تھا, تو کیا عیسائیت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں, آپ کی ساری باتیں جو آپ نے برونو آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اس پہ, اس کو جلا دیا گیا تھا نا, لیکن وہ اس کی بات تو ختم نہیں ہوئی. ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں, ایک چیز ایسی ہے جسے ہمیں انسانی تاریخ کے صفحات سے غائب کرنا ہے, یا یاد رکھنا ہے عبرت کے طور پہ. عبرت کے طور پہ یاد رکھنا, لیکن آئندہ کے لیے جائز قرار نہیں دینا. پتہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ کیا جنگ. الا یہ کہ ہمارے دیش پہ کوئی حملہ کرے اور ہم دفاع کریں. سیلف ڈیفینس کو چھوڑ کے جنگ جو ہے وہ ایک جرم ہے, وہ کوئی بھی کرے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک میرے خیال بات ہم نے کر لی. اگلی ہمیں ایک ویڈیو اس پہ ضرور کرنی چاہیے کہ کیا خوفناک جنگوں کے بعد آنے والی نسلیں امن چاہتی ہیں, یا آنے والی جنریشن جنگ کی ہولناکی بھولتی جاتی ہیں اور ایک اور جنگ چاہتی ہیں. یہ بہت خوبصورت سوال ہے, اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دوستو, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال کافی دیر ہم بول گئے.